اور ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے خونی رشتے قربان کر رکھے گئے آج یار۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنا ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جن کے جناب آپس میں اختلاف چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے جناب ہم اپنی بچوں کو، اپنی نسلوں کو جناب تلقین کر رکھے ہوتے گئے، خبردار میرے مرنے کے بعد تو نے اپنی پھپھی کو منہ بھی لگایا تو، خبردار میرے مرنے کے بعد تو نے اپنے چچا سے یا اپنے تایا سے بات کی تو، یار یہ ہمارا یار رویہ رہ گیا۔ تو پھر ہم ذلیل نہیں ہوں گے یا ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ ہم جناب رات کو سونے سے پہلے جناب گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں، جی یہ پاکستان کے جناب پی ایم صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بھائی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کوئی قبر میں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پاکستان کے حالات کیسے تھے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا بھائی تو جس جگہ پہ رہتا تھا، حدیثیں ملتی ہیں بھائی کہ اپنے ہمسایوں کا تو نے خیال کیا؟ پاکستان کا نہیں ہم سے پوچھا جانا، ہم سے صوبے کا نہیں پوچھا جانا، ہم سے پورے شہر کا نہیں پوچھا جانا، ہم سے صرف پوچھا جانا ہے تو ہمارے ساتھ والے ہمسایوں کا پوچھا جانا ہے کہ ہاں بتا بھائی تو نے کیا کیا تھا ان کے لیے۔ پاکستان میں جو ہوتا ہے بھائی، اور بہت سارے بندے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، ہر بندہ اگر کوشش کرے کہ اپنے ساتھ والے ہمسائے کا خیال رکھے، تو آپ خود سوچیں کہ جب ایک مالدار بندہ اپنے ساتھ والے ہمسائے کا خیال کرنا شروع کر دے گا تو پھر ہمارا معاشرہ سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا؟ ایسے ہی ہے نا جی، سدھر جائے گا نا۔ ہم نے اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھنا ہے، دور دور نہیں جانا۔ اور میرے جناب ادھر بیٹھے ہیں ہمارے جناب بہت محترم، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نا یہ وراثت پر جمعہ پڑھائیں، تو یار انہوں نے وراثت پر جمعہ پڑھانے کا جو کہا ہے، آخر کوئی نہ کوئی معاملہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا بھائی۔ ایک زمین کے ٹکڑے کے پیچھے جناب ہم لڑ پڑتے ایک دوسرے کے ساتھ، قتل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ایک نا میرے ایک دوست ہے جناب، وہ الیکٹریشین کا کام کرتے، دنیاوی بات اور یہ حقیقت ہے، یہ دیپال پور والی سائڈ کی بات ہے۔ دو بندے تھے جناب، انہوں نے نا جی ادھار لیا دکاندار سے، ایک بندے نے ادھار لیا 200 روپے کا، 200 کا ادھار، زیادہ نہیں، دکاندار تھا، بھائی پرچون کی دکان تھی، اس نے 200 کا ادھار لے لیا کہ جی مجھے ایک چیز دے دو، 200 روپے کی وہ بنتی تھی کہ میں تمہیں 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد پیسے دے دوں گا۔ تو وہ جو دکاندار تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، اس نے چیز دے دی۔ اب 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 6 7 مہینے گزر گئے، اس نے 200 روپیہ واپس نہیں کیا۔ اب دکاندار جو تھا بھائی اس کا تو اپنا حساب ہے بھائی، وہ پرچون کی دکان ہے، چھوٹی سی دکان ہے، اگر آپ کسی کو 2 2 3 300 کا وہ ادھار دیتا رہے تو پھر اس نے بھی کمائی کر لی ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ اگر وعدہ کریں تو وعدہ خلافی بھی نہ کیا کریں۔ اب باتیں کون کون سی بتائیں بھائی، ایک بات کریں تو اس میں سے 100 باتیں نکل آتی ہیں، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور ہماری عوام ماشاءاللہ اتنا جناب لاڈی بن چکے ہیں کہ وہ تب بھی مسجد میں گھستے ہیں کہ جب قاری صاحب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب خطبہ پڑھا جاتا ہے، پہلے تو آتی کوئی نہیں، پھر ہم بتائیں کس کو؟ تو خیر وہ بندہ جو تھا اس نے جناب اس اپنے گاہک کو پکڑا، کہنے لگا کہ بھائی کچھ خوف خدا کر یار، 7 مہینے گزر گئے ہیں، تو نے 200 روپئے نہیں دیا؟ تو کہنے لگا یار دے دوں گا، مجھے 1 مہینے کی اور مہلت دے دے۔ اس نے کہا چلو جہاں 7 گزر گئے وہاں 8واں ہی گزر جائے۔ 8ویں مہینے کے بعد پھر جناب پہنچ گیا کہ یار پیسے ہی دے دے۔ تو ایسے باتوں ہی باتوں میں نا جناب وہ جو قرض خواہ تھا نا، جس نے قرض لینا تھا، وہ تھوڑا سا نا جناب اس کے ساتھ اوکھا ہو گیا، مطلب نا تھوڑا لڑائی کا ماحول پیدا ہو گیا وہاں پر، اور جس نے قرض دینا تھا اس کے منہ سے گالی نکل گئی۔ پھر جب جیسے ہمارا ماحول ہے بھائی، اس نے بھی فون گھما دیا، اس نے بھی گھما دیا، اس کے بھی بندے آ گئے، اس کے بھی بندے آ گئے، بجائے اس کے کہ ان کی صلح کرواتے اس نے 2 ماری، اس نے 2 ماری، جناب بات بڑھ گئی، کورٹ کچہریوں تک بات پہنچ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جناب جو دکاندار تھا اس نے کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے میں، اور یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے نا، کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے میں اس نے جناب اپنی ساری دکان برباد کر دی، اور جس نے 200 روپیہ دینا تھا اس کے گھر میں مال جانور جتنا بھی تھا، زمینیں تھی، ساری بک گئی۔ اور اینڈ پہ کیا ہوا، ہر بندے نے اپنا اپنا کردار ادا کیا بھائی، ہر بندے نے کھانا شروع کر دیا، ان کا فائدہ اٹھایا، ان کے اندر جناب خون جوش مار رہا تھا کہ میں جیتوں کیس، وہ کہہ رہا تھا میں جیتوں کیس، وہ کرتے کراتے جناب اس کا بھی سارا مال و دولت ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا بھی سارا ختم ہو گیا۔ پھر اینڈ پہ کیا نتیجہ نکلا، یا آپ نہ آپس میں صلح کر لو، تو یہ حقیقت ہے بھائی، یہ کسی کتاب کی بات نہیں بتا رہا، یہ حقیقت بات ہے، وہ آپس میں صلح کر لو۔ پھر صلح جب ہوگی نا جناب، اس کا بھی مال و دولت ختم، اس کا بھی جناب مال و دولت ختم، دکان اس کی بھی ڈوب گئی، اس کے بھی جانور تھے، گائے بھینسیں تھی گھر میں، وہ سارے کی ساری بک گئی۔ اب اس سے بھی ایک کمال کی بات ہے، جس نے دینا تھا نا 200 روپیہ، وہ ایک دن اس کو ملا، بازار میں کھڑا ہوا تھا چونک میں،
کہتا ہاں بھی 10 پھر لے لی میرے سے 200 روپیہ. او یار حد ہے یار, وہ تو اپنا سارا مال و دولت ضائع کر کے بیٹھا ہوا ہے, ابھی تو کہہ رہا ہے ہاں تو نے میرے سے 200 روپیہ لے لیا. تو ہماری حالت بھی یہی ہے, 1 روپیہ بچانے کے چکر میں 100-200 ہم ختم کر جاتے ہیں. چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے پیچھے جناب بھائیوں کو قتل کرنے پر اتر آتے گئے. اور یہ واقعتاً حقیقت ہے بھائی, ایسے ہو رہے گئے. ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. آپ بتائیں نا کتنے واقعات ہفتے میں پیش آتے ہیں کہ جناب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جناب مار ڈالا ہے. وجہ کیا تھی؟ وراثت تقسیم ہو رہی تھی, ان کی لڑائی ہوگی جناب, 1 انچ ادھر سے ادھر ہو گیا, اس نے جناب بھائی کو قتل کر دیا. خونی رشتے قتل ہو رہے گئے. وجہ کیا ہے؟ وراثت. وجہ کیا ہے؟ مال و دولت. اور یہ مال و دولت کیا ہے؟ جب ہم مریں گے بھائی ہمارے پاس وہ بھی نہیں رہنی. یار خونی رشتے تو بچا کے رکھو کم از کم. جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے, مال و دولت نے ہماری بخشش کی دعا نہیں کرنی. وہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں, خونی رشتے ہیں, انہوں نے ہمارے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے. بھائی یہ مال و دولت کچھ نہیں ہے, یہ صرف دنیا کا چمکاوا ہے جس میں ہم پھنس چکے گئے, اور بڑی بری طرح سے پھنس چکے گئے. اور آج ہماری حالت بھی ایسی ہے, ہم اپنا سٹیٹس بچانے کے لیے جناب اپنے بہن بھائیوں کو اپنے سے دور رکھتے ہیں. جو ہمارے بہن بھائی غریب ہو نا, اس سے ہم دور رہتے ہیں, اور بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی لڑائی ہو جائے اور بات چیت, ملنا ملانا, اٹھنا بیٹھنا, آنا جانا, ہر چیز ختم ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ یار میرا سوسائٹی میں نام ہے, میرا ایک سٹیٹس ہے. اگر میری غریب بہن میرے پاس آ جائے, مجھ سے رشتہ مانگ لے, تو میں تجھے رشتہ دوں گا. تو میری بیٹی کو کیا خوب وہاں پر ٹھیک رکھے گی, خوش رکھے گی. میں تو امیر زادہ ہوں, تو غریب ہے. ہم تو اس چکروں میں جناب اپنی بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے گئے. اور یہ واقعتاً حقیقت بات ہے. اب آگے عید آنے والی ہے, ہر بندہ اپنے ذہن میں یہ بات درج کر لے اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے. بھائی ایک بہن اپنے بھائی کے لیے جس طرح ٹوٹ کے دعا کرتی ہے نا, دنیا کی اور کوئی بھی چیز دعا نہیں کرتی جتنا بہن دعا کرتی ہے. اور ہماری غریب بہن ہو تو جناب ہم اس کو ملنے سے ہی گئے. بھئی ہمارا سٹیٹس, اور ہم نے سٹیٹس خود بنایا ہے. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں, یہ شاعر گزرے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک جو حاکم ہے نا, جو مالک ہے, اس کا جو ماتحت ہے وہ تب ایسے جا کے کہیں اونچی مرتبہ اور مقام پر پہنچ سکتا ہے. اس کو میں مالک کہتا ہوں کہ جب اس کا ماتحت نہ ہو. مطلب کیا؟ بات بڑی چھوٹی سی ہے, لیکن اگر اس کو سوچا جائے تو بڑی بات ہے کہ ہمارا جو ماتحت ہے وہ ہمارا ماتحت نہ ہو, وہ ہمارا بھائی ہو. جیسا ہم کریں ویسا اس کے ساتھ کریں. اور یہ حدیثوں میں آیا ہے. ابو داؤد, یہ حدیث مبارکہ, یہ حدیثوں کی کتاب ہے سنن ابو داؤد, اس میں حدیث ہے. اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے, 3 جملے ہیں اس میں, لیکن میرے موضوع کے مطابق ایک جملہ آتا ہے اس میں کہ اپنے بھائی کے ساتھ, مطلب جو آپ کے ماتحت ہے, جو آپ کا کام کر رہا ہے, جو آپ کا نوکر ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہیں کروانا. اگر کروا بھی لیا تو ساتھ اس کے مدد بھی کروانی ہے. اور ہم کہتے ہیں بھائی اس نے 1000 روپیہ لینا تو 1000 کا کام کرے. ہم تو بڑے بے درد ہو گئے ہیں بھائی. ہم خونی رشتے تباہ کر رہے گئے, ہر چیز ختم کر رہے گئے, صرف اپنا نام بچانے کے لیے, اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے. اور یہ سٹیٹس ہم نے بنایا. یار سٹیٹس کو چینج کرو نا بھائی. آپ ابھی ہمارا سٹیٹس ہے نا بھائی, ہماری ایک لیول, ایک درجہ ہے. کیا ہے جی؟ جو مالدار بندہ ہے اس کی ٹھاٹ باٹ ہے, ہاں جی, جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور یہ ہمارے جیسے دیندار لوگوں کی بھی اب جناب اس طرح کی عادت بن چکی ہے. کوئی غریب اگر ٹائم لینے آئے تو جناب 2-3 مہینے بعد, سال بعد ٹائم ہے. اگر کوئی مالدار لینے آ جائے تو کہتے ہیں یار آپ نے تکلف کیوں کی ہے, ہم خود آ جاتے ہیں آپ کے پاس. یار حد ہے یار, یہ لیول ہے کوئی؟ اس لیول کا ہم نے کرنا ہی کیا ہے یار, کہ جو مرنے کے بعد ہمارے کسی کام کے ہی نہیں ہے. دیکھو نا کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے, ہے کسی کا نام؟ کسی کا نام نہیں ہے. داتا صاحب کا نام ہے نا, 1000 سال گزر چکا ہے, نام باج رہا ہے نا. مال و دولت تو نہیں تھی, اخلاق تھا, خدمت دین تھا, نام باج رہا ہے. آپ میں سے کوئی بھی بندہ جناب بتائے نا مجھے, ہم میں سے تیسری یا چوتھی پیڑھی کا نام ہمیں آتا ہے؟ دادا کا آتا ہوگا, پردادا کا, چوتھی نسل کا یا 5ویں نسل کا نام نہیں آتا. وجہ کیا ہے بھائی؟ ہم اپنے سٹیٹس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سٹیٹس کو بدلو بھائی. یہ بناؤ کہ بھائی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال و دولت دیا ہے, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے, تو بھائی ہم اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں. امیر وہ نہیں ہے بھائی جس کے پاس مال و دولت ہو.
حقیقی معنوں میں امیر بندہ وہ ہے جس کا دل بہت بڑا ہو، جس کا دل سب سے زیادہ بڑا ہو، وہ حقیقی معنوں میں امیر ہے بھائی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کو سنبھال کے رکھتا ہے وہ امیر نہیں ہے بھائی، وہ شوم ہے، وہ کنجوس بندہ ہے۔ اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر کہا ہے بھائی، کسی کے ساتھ آپ اگر کوئی چیز تقسیم کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، زکوٰۃ کرتے ہو، تو میں محمد یہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ تمہارا مال صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، کسی لاچار اور کسی جناب ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے سے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نہیں کم ہوتا بھائی، آپ کر کے تو دیکھو یار۔ آج کی جو بات ہے نا بھائی، وہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا، مجھے جو ٹائم ملا تھا وہ اس کو بالکل ختم ہو چکا بھائی، تو میری گفتگو ادھر ختم ہے۔ اور آج کے جناب پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ بھائی اپنا سٹیٹس بدلو، امیر غریب نہیں بلکہ غریب ہمارا ہے، ہم غریب ہیں بھائی، کیونکہ ہم کسی کو دے نہیں رہے۔ جب ہم دیں گے تب ہم بادشاہ ہیں، تب ہم امیر ہیں، جب ہم کسی کو دیں گے، دے کے تو دیکھو بھائی پھر ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی بات کو لیتے ہوئے اگلا جمعہ جو ہے انشاءاللہ اپنا وراثت پر ہوگا۔ تمام احباب جو بھی یہاں پر بیان ہوا اس پر عمل کیا کریں، اور اپنے خونی رشتے اپنی انا کی وجہ سے قتل نہ کریں بھائی، ان کی قدر کریں، اپنی بہنوں کی قدر کریں، اپنے بھائیوں کی قدر کریں، اپنے چچا تایا خالہ ماموں جو بھی ہیں سب کی قدر کریں بھائی، وہ ہمارے خونی رشتے ہیں۔ دنیاوی مال و دولت کے لیے بھائی اپنے خونی رشتے قربان نہ کریں یار، اپنا سٹیٹس بدل لو بھائی، یہ سٹیٹس صرف دنیا کا ہے، آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والا بھائی، آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والا یار۔ آخرت میں جب ہمیں اٹھایا جائے گا نا تو ہمارا کفن بھی ہم سے چھین لیا جائے گا بھائی، بر ہی نہ اٹھایا جائے گا ہمیں، کس چیز کی اکڑ ہے ہماری تو جناب کی حالت یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی ایک شرمگاہ سے نکلے گئے، پھر دوسری سے نکلے گئے، پھر قبر میں گھس جانا ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ دو شرمگاہوں سے نکلا ہوا پانی، گندا پانی، پاک بھی نہیں گندا پانی، یہ ہماری حقیقت ہے۔ اور یہ لباس ہم پہن رہے ہیں کہ جناب ہم بچ جائیں، چھپ جائیں، یہ صرف دنیا میں ہے۔ جب وہاں پر کھولا جائے گا نا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، وہاں پر کوئی چیز جناب چھپنے والی نہیں ہے، پھر کسی کو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کسی کا کچھ راز کچھ عیب چھپا سکے، اور ہر چیز کھول دی جائے گی۔ یوم تبلی السرائر، بچوں بھائی اس دن سے اپنے خونی رشتے بچا کے رکھو، اپنا سٹیٹس سائڈ پہ رکھو بھائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب، ایک منٹ بات سنیں، جتنے بھی احباب ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، ان سے بھائی صلح کر لیں۔ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ